حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت پہ بارش بند ہو گئی ہے، سارے لوگ حاضر ہوئے ہیں، اللہ کے نبی بارش نہیں برس رہی، سبزہ خشک ہو چکا ہے، سبزہ نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے جانور کمزور پڑ گئے ہیں، آپ دعا فرمائیں کہ اللہ باران رحمت برسائے۔ آپ نے فرمایا سارے میرے ساتھ چلو، استسقاء ادا فرما کے اللہ کے حضور دعا کی، رب کریم تیری مخلوق ہے، ان پہ بارش برسا۔ دیکھا بارش کوئی نہیں برسی، دھوپ اور تیز ہو گئی۔ یا اللہ ہم تو بارش مانگنے آئے تھے، تو بارش تو برسی کوئی نہیں بلکہ دھوپ اور تیز ہو گئی۔ تو آگے سے جواب کیا ہے کلیم، اے میرے نبی علیہ السلام، یہ جو بندے آپ لے کے آئے ہیں نا نماز کے لیے، ان میں ایک بندہ ایسا بھی ہے جس کو 40 سال ہو گئے ہیں، اس نے ہمیں ایک سجدہ بھی نہیں کیا، اس کی راتیں پاک نہیں ہیں، اس کی تنہائیاں پاک نہیں ہیں، ہم نے اسے بڑی مہلت دی ہے، ہم نے اسے بڑی ڈھیل دی ہے، لیکن اب ختم۔ یہ جو بارش نہیں نہ برس رہی، یہ اس کی نحوست ہے۔ حضرت جی ایک بندہ صرف ہوئی جنہوں 40 سال ہو جائیں اور آپ انہیں سجدہ نہ کرے تو بارش ہی بند ہو جائے۔ اتنے کنے کنے حضرت جی اتنے محلے بھرے نے حضرت جی، انہوں نے 40 50 سال ہو گئے نے کبھی مالک اگے چکے ہی نہیں، حضرت آئے ہی نہیں کبھی مسجد، رمضان میں بھی نہیں آئے۔ ایسے ایسے بدقسمت بھی ہیں، اور دکھ یہ ہے کہ ان کو اس بات کا دکھ ہی نہیں ہے کہ ہم سے بڑا بدقسمت ہی کوئی نہیں کہ رمضان میں بھی اللہ نے ہمیں اپنے گھر آنے کی توفیق نہیں دی۔ حضرت وہ اپنے موبائل پہ، وہ اپنی گھڑی پہ، وہ اپنے تعلقات پہ، وہ کسی سوسائٹی میں اپنا گھر ہونے پہ بڑے خوش ہیں، لیکن ان کو اس بات کا پتہ ہی نہیں کہ اللہ ہم سے اتنا ناراض ہے کہ سب سے مسلمانوں کا خاص الخاص موقع، مسلمانوں کے سب سے خاص ایام، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، سب سے مبارک مہینہ مسلمانوں کا، اللہ نے اس میں بھی مجھے اپنے گھر میں آنے کی توفیق نہیں دی۔ وہ اسی بات پہ خوش ہے کہ میرے پاس آئی فون 13 پرو میکس ہے، وہ اسی بات پہ خوش ہے کہ میرے پاس بڑی قیمتی گاڑی ہے۔ اور یاد رکھنا پتر، میرے بھائیوں کاکیوں، سب سے اللہ کا سخت ترین عذاب، حضرت موسیٰ علیہ السلام باز فرما رہے تھے اپنی امت کو، فرمایا اللہ کی نافرمانی نہ کرو نہیں تو تم پہ فلاں فلاں عذاب اترے گا۔ ایک شخص اٹھ کھڑا ہوا، عرض کرتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام آپ فرما رہے ہیں اگر اللہ کی نافرمانی کرو گے تو فلاں فلاں عذاب آئے گا، میں تو جیسے جیسے نافرمانی کرتا ہوں اس کی نعمتیں مجھ پہ بڑھتی جاتی ہیں، مال بڑا ہے، بڑھ رہا ہے دن بہ دن، اولاد بڑی ہے، بڑھ رہی ہے دن بہ دن، تو پھر سزا کاہے کی ہوئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پہ تشریف لے گئے، جا کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اللہ میں تیری مخلوق کو تیری طرف دعوت دے رہا تھا، ان کو گناہوں کی نحوست سے ڈرا رہا تھا، گناہوں کے عذاب سے ڈرا رہا تھا، اگر تم اللہ کی نافرمانی کرو گے تو یہ عذاب تم پہ اتریں گے۔ ایک بندہ اٹھ کھڑا ہوا اور آگے سے عرض کرتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام میں تو جیسے جیسے نافرمانی کرتا ہوں مجھ پہ اس کا کرم، اس کا فضل بڑھتا جاتا ہے۔ میں نے پوچھا کیا کرم ہے؟ اس نے کہا مال بڑا ہے، بڑھ رہا ہے، اولاد بڑی ہے، بڑھ رہی ہے، مویشی بڑے ہیں، زمینیں بڑی ہیں، کھیتی باڑی بڑی ہے، بڑھ رہا ہے میرا۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے کلیم میرے جو عذاب کے انداز ہیں، میری جو عذاب کی صورتیں ہیں، ان میں سے جو سخت ترین عذاب ہے اس وقت میں نے اس بندے کو وہ عذاب دے رکھا۔ اللہ کے عرض کی رب کریم کیا ہے تیرا سب سے سخت ترین عذاب؟ فرمایا میرے کلیم جس سے میں سب سے زیادہ ناراض ہوتا ہوں اس سے میں توفیق سجدہ چھین لیتا ہوں۔ اپنے آئی فون پہ خوش نہ ہو، کسی سوسائٹی میں گھر بنا کے خوش نہ ہو، برانڈ کے کپڑے پہن کے خوش نہ ہو، اصل شانوں والا وہی ہے جس کو توفیق سجدہ ہے۔ ہاں نہ بھائی شیطان کے دھوکے میں آنا، یہ کوئی نہ سمجھے میں کسی کو ٹچ کر رہا ہوں، یہ ساری نعمتیں میرے اللہ نے مجھے بھی دے رکھی ہیں، کچھ نہیں توفیق سجدہ، اسے توفیق سجدہ نہیں فرمایا سخت ترین عذاب میں مبتلا ہے، میں نے اس سے توفیق سجدہ چھین لی ہے، میں نے اس سے اپنا نام لینے کی توفیق چھین لی ہے۔ نہ دھوکے میں آنا، جسے وہ راضی ہوتا ہے، جسے وہ خوش ہوتا ہے اسے توفیق سجدہ دیتا ہے۔ لیکن کیا ہے ہم جناب ماڈرن سیکولر بہو جی صاحب جی بڑے خوش ہیں، دکھی نہیں ہے کہ مجھے رمضان میں بھی توفیق نماز نہیں ہوئی، مجھے رمضان میں بھی اللہ نے اپنے گھر آنے کی توفیق نہیں دی۔ فرمایا 40 سال گزر گئے، اسے کہیں باہر آئے، سب کے سامنے آ کے اپنے جرموں کا اقرار کریے۔ اب اس کو پتہ ہے، باقی کسی کو نہیں پتہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مخاطب ہوئے، فرمایا کون ہے جس کو 40 سال گزر گئے اس نے سجدہ بھی اپنے اللہ کو نہیں کیا؟ کون ہے؟ راتیں پاک نہیں، تنہائیاں پاک نہیں، باہر آؤ آ کے اپنے جرموں کا اقرار کرو۔ اب وہ کیا اس کو پتہ ہے، سجے کھبے اگے پیچھے والے کو نہیں پتہ کوئی، اس نے نا چادر میں منہ چھپا لیا تاکہ دائیں بائیں والے کو نہ پتہ چل جائے، اور عرض کیا کرتا ہے رب کریم 40 سال گزر گئے، جیسے گزارے سو گزارے، راتیں جیسی تھیں جیسی تھیں، اور میرے مالک اگر 40 سال پردے ڈال کے رکھے تو کیوں لگا سب کے سامنے میرے پردے کھولنے ہیں؟ اگر تو کھولنا چاہتا تو لوگوں کے سامنے کھول سکتا تھا، لیکن تو نے نہیں کھولے ہیں، پردہ ہی رکھا، لوگوں میں یہی بنائے رکھا کہ بندہ بڑا ٹھیک ہے،
बंदा बड़ा ठीक है। हाँ हज़रत जी खोलन ते आए तो तोबा तोबा तोबा, डर लगता मियाँ, खोलन ते आए तो पलियां पलियां दे खोल चढ़े दे। और पुत्र गल तुहानूं असल दसां, गल सिर्फ है जी पर्दे ही पाए इस, बाकी गल कोई नहीं जे है, पर्दे ही पाए। मेरे कीम साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह से किसी ने पूछा हुजूर नेक क्या है बद क्या है, फरमाया मियाँ गल तू की पुछ बैठा है, लेकिन फिर सुन जो पुछ ही लई आ। फरमाया जिहड़ा फड़ कते वो बद जिहड़ा ना फड़िया जाए वो नेक है, बाकी चुप ही चंगी आ मियाँ। पुत्र पर्दे ही पाए, बाकी मैनूं भी अपना पता है तो तुहानूं भी अपना पता है, सारिਆਂ ਨੂੰ अपना अपना पता है। सिर्फ है कि पर्दे पाए इसमें। सिर्फ मुझे अब बड़ा गुस्सा आता है, भी आता है अल्लाह इंशाल्लाह मुझे मुकम्मल शिफा दे देगा। अब मैं सिर्फ ये सोच के ना मैं गुस्सा पी जाता हूँ कि मेरे खोल ना छड़े इधर जी, मैं दी गिरफ्त करा मेरी उथों ना हो जाए इधर, मैं चुप कर जाता हूँ, कोई आइंदा ना करिए। पर्दे पाए जी उन्हें, जो फिर पर्दे खोल देना तो फिर बड़े बड़े जलील होंगे जी इधर, भावें वो को वज़ीर आज़म होए तो भावें जोड़ा मर्जी हो जाए। अर्ज़ करता है रब्बे करीम अगर 40 साल नहीं खोले, तूने पर्दे डाले रखे, अब क्यों लगा पर्दे खोलने। मेरे मालिक मुझे इन सब में रुसवा न कर, मुझे माफ़ कर दे, मैं आज के बाद गुनाह नहीं करूँगा। मैंने कहा ना एनी की गल होती मान जाओ। बदर जी कोई कमीना हो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मर्द हो बदर जी, बंदा थले बह जाना माफी भाजी छड़ दो, भाजी छड़ देंदा ना, मैं कमीने की बात नहीं कर रहा, वो भी छड़ छड़ता कि यार बंदा थले डिग पिया, भाई इन्नी जी गल है, इन्नी जी गल जापो थले, या अल्लाह माफ़ी दे, अगू नहीं करांगा। और माफ़ी आज रात इस तरह नहीं माननी कि पिछले की माफ़ी तो अगू फिर शुरू, पक्की तौबा करनी है, हो गया फिर माफ़ कर देंगे। या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पुकार रहे हैं, कौन है, या अल्लाह मैनू माफ़ कर, या अल्लाह मैनू माफ़ कर, या अल्लाह मैनू माफ़ कर, या अल्लाह मैनू ना मैनू सारे मेरे मुहल्लेदार भी हैं, मेरे रिश्तेदार भी हैं, मेरी औलाद भी है। अल्लाह हदीस में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, मैं वैसे कह रहा हूँ, ज़ाहिर उसके दिल में ख्याल तो आया होगा ना, पता नहीं वो मुझे क्या समझता था, वो मुझे क्या समझता था, वो मुझे क्या समझता था। आज सबके सामने खुल जाएगा कि मैं हूं वो जिसकी नहूसत से बारिश ही बंद हो गई, मैं हूं इतना गुनाहगार, मैं हूं रब का इतना नाफरमान। ख्याल तो आया होगा ना दिल में, बेटा भी खड़ा है, बाप भी खड़ा है, भाई भी खड़ा है, भतीजा भी खड़ा है, भांजा भी खड़ा है, सबके सामने या अल्लाह मुझे माफ कर दे, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, या अल्लाह मुझे माफ कर दे। कहता रहा, पुकारता रहा, कहता रहा, पुकारता रहा, बस लिखा है एक आंसू रुखसार पे बह आया, बस आंसू का आना था, गैर रहमत जोश में है और छमा छम बारिश बरसी है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, अल्लाह करीम तो कह रहा था कि एक बंदा है 40 साल हो गए हैं, अमल ठीक नहीं, ये उसकी नहुसत है, बारिश नहीं बरस रही।